بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، 19 رمضان المبارک امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا سر اقدس پر ضربت کا وار ہوتا ہے، اور آج 21 رمضان المبارک ہے، شہادت کا دن ہے امیر المؤمنین کا۔ اس عرصے کے دوران امیر المؤمنین زخمی ہیں اور اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے چند وصیتیں کی ہیں۔ ہر بندے کی وصیت اہم ہوتی ہے اور لوگ یاد رکھتے ہیں اس کو۔ امیر المؤمنین جو اس کائنات کے امام ہیں، اس کائنات کے رہنما اور ہادی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، انہوں نے کیا وصیت کی ہے، انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے، نہج البلاغہ کے اندر اس حوالے سے چند کلام موجود ہے، وہ آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں تبرکاً، تاکہ ہم امیر المؤمنین کے اس کلام سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جب امام علیہ السلام کے سامنے امام حسن اور امام حسین موجود ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اوصیکما، تم دونوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، فرماتے ہیں کہ دنیا کو کبھی طلب نہ کرنا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے ہی کیوں نہ آئے، دنیا کے ساتھ دل مت لگا لینا۔ دنیا کمانا حرام نہیں ہے۔ اس حوالے سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک حکمت بھی موجود ہے، ایھا الظام للدنیا سے شروع ہوتی ہے، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، اور اس کی پھر امیر المؤمنین نے توبیخ کی، اسے ڈانٹا ہے کہ دنیا کی مذمت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز بری ہے وہ دنیا کی محبت بری ہے، دنیا کمانا برا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، کبھی اس چیز کے اوپر افسوس مت کرنا کہ جو تم سے چھوٹ گئی، جو چیز رہ گئی اس کے اوپر کبھی پچھتانا مت۔ اور پھر فرماتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق کی بات کرنا، حق کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، جب بھی عمل کرنا تو اللہ کی بارگاہ میں اجر کے لیے عمل کرنا، نہ کہ کسی اور کی خاطر عمل کو انجام دینا۔ اور یہ اگلا جملہ انتہائی اہمیت کا حامل جملہ ہے۔ فرماتے ہیں وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ رہنا ظالم کے ہمیشہ مخالف رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار و معاون رہنا۔ یہ امام حسن اور امام حسین کو بظاہر نصیحت فرما رہے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں دونوں۔ اور پھر اگلی وصیت فرماتے ہیں وَأُوصِيكُمَا، میں دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وَجَمِيعَ وَلَدِي، میں اپنے تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، وَأَهْلِي، اور اپنے تمام رشتہ داروں کو وصیت کرتا ہوں، وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، فقط اپنے رشتہ دار کو، اہل و عیال کو نہیں، بلکہ ہر اس بندے کو وصیت کر رہا ہوں کہ جس تک یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بتقوی اللہ، پہلی وصیت میری یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، فرماتے ہیں تنظیم ہونی چاہیے تمہارے اندر، نظم و ضبط ہونا چاہیے، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، آپس میں صلح قائم کرو، جھگڑے ختم کر دو آپس کے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، ایک تو امیر المؤمنین کا فرمان بھی حجت ہے۔ امیر المؤمنین اپنے اہل و عیال کے سامنے زخمی حالت میں بستر بیماری پر موجود ہیں، اور فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن و حسین کو مخاطب ہیں، سرکار حسنین کو مخاطب ہیں، فرماتے ہیں میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، پیغمبر اسلام سے سنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ الصیام، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرانا، یہ نمازوں سے بھی بہتر ہے، روزوں سے بھی بہتر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں آپس کے جھگڑوں کو ختم کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصیت کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام پڑھنے،
سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔